मैं کھلی کھڑکی سے سین کا منظر واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ میری عمر اس وقت 12 سال تھی جب پہلی بار میں نے اپنی ماں کو چودھری کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں بغیر پلکے جھپکائے دب کر کھڑی تھی۔ چودھری ہاتھ میں تھال لیے زبردستی اماں کو تھما رہا تھا، تو نہ جانے اس نے اماں سے کیا کہا تھا کہ اماں کی رنگت زرد پڑنے لگی اور فوراً وہ تھال لے لیا جس میں کئی قسم کے پھل اور خشک میوہ جات کے ساتھ موسمی سوغات بھی رکھی گئی تھی۔ جب تک چودھری اماں سے باتیں کرتا رہا، اماں سر جھکائے کامتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی رہی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ نہ جانے چودھری انہیں کیا کہہ رہا تھا۔ گاؤں کے چودھری سے تو پورا گاؤں ہی ڈرتا تھا، لوگ اس کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے، مگر وہی چودھری جو ابا کے جانے کے بعد ہمارے گھر کے اندر گھس آتا اور اماں کو نہ جانے کیا کہتا کہ دیر دیر بعد اماں رونے لگتی اور ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کرنے لگتی۔ کچھ دیر چودھری گھر سے چلا گیا تو اماں نے جٹ سے گیٹ کو بند کیا اور پھر اس کے آگے کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے رونے لگی۔ میں اس وقت عمر کی اس حصے میں تھی جب ایسی باتیں بہت نوٹ کرتی تھی۔ میں فوراً اماں کے پاس آ گئی اور پوچھنے لگی کہ اماں، چودھری صاحب اتنے امیر آدمی ہے، سب گاؤں والے اس کو مائی باپ مانتے ہیں، پھر وہ کیوں روز روز ابا کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں آ کر آپ سے باتیں کرتے ہیں؟ میرے سوال پر اماں ہڑبڑائی تھی۔ آخر اپنی بیٹی کو کیا جواب دیتی اور مجھے بہلا کر بات ٹال دی۔ اس دن سے میں نے اماں کی ہر ایک حرکت نوٹ کرنے لگی۔ مجھے ان پر شک سا ہونے لگا تھا کیونکہ چودھری کبھی بھی ابا کی موجودگی میں گھر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ اکثر تبھی آیا کرتا تھا جب ابا کام پر چلے جاتے۔ مجھے یہ بات سخت ناگوار گزری تھی اور دھیرے دھیرے میرے دل میں اماں کے لیے محبت بھی کم ہوتی چلی گئی۔ میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھائی کرتی تھی۔ ایک روز جب اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی تو مجھے اپنے گھر کا دروازہ بند ملا۔ میں نے کئی بار دستک دی مگر کسی نے نہ کھولا۔ ابھی مجھے اندر سے سرگوشیوں کی آواز آنا شروع ہوگی۔ میں نے جب دروازے سے کان لگا کر سنا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ اندر اماں کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی اور اسی کے ساتھ ایک مردانہ روبدار آواز بھی گونج رہی تھی۔ میری ماں اکیلے گھر میں ایک بار پھر چودھری کے ساتھ تھی۔ میرے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل میں شدید غصہ بھی بھرا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دینا چھوڑ دی اور وہیں ایک طرف ہو کر کھڑی ہوگی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب ان کے بارے میں ابا کو ضرور بتاؤں گی اور وہ کیسے ان کی پیٹھ پیچھے ان کی امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور چودھری گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ گھر سے باہر نکلا تو میں مشغلہ بار نظروں سے گھر کے اندر داخل ہوئی، مگر سامنے جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر میری روح کانپ کی۔ اماں کے سر سے چادر ڈھل کر ان کے شانوں پر گری ہوئی تھی اور وہ زمین پر بیٹھی چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرے دل میں ماں کے لیے شدید غصہ تھا، مگر جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو میرا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا اور میں بھاگ کر ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آخر انہیں کیا ہوا ہے، کیا کہا ہے چودھری نے ان کو؟ ماں پہلے تو ٹالتی رہی، مگر جب میں نے ان کو اپنی قسم دی تو وہ مجھے دیکھنے لگی اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ جب سے اماں بیاہ کر اس گاؤں میں آئی تھی تب سے ہی چودھری کی ماں پر نظر تھی۔ وہ ماں کو بار بار کہتا کہ وہ ابا سے طلاق لے کر اور مجھ سے شادی کر لے، وہ ان کو دنیا کی ہر خوشی اور آسائش دے گا جو ابا انہیں آج تک نہیں دے سکے۔ اماں ہر بار منع کر دیتی، مگر اب تو وہ دھمکیاں دینے پر اتر آیا تھا۔ وہ اکثر ابا کے چلے جانے کے بعد ہمارے گھر میں زبردستی گھس آتا اور اماں کو کہتا کہ وہ ابا سے طلاق لے دے اور چودھری سے شادی کر لے۔ ماں نے جب مجھے یہ بتایا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میری اماں تو تھی بھی بہت خوبصورت اور پرکش بھی، میں بھی بالکل انہی کی طرح ہی خوبصورت تھی۔ اسے میری اماں کے اخلاق سے نہیں بلکہ ان کے حسن سے محبت تھی۔ وہ چودھری تو 10 گاؤں پر راج کرتا تھا، ہم کمزور لوگ بلا اس کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ ہم خاموشی سے دیکھتے رہے اور ابا کو کچھ نہ بتایا۔ کئی سال یوں ہی بیت گئے۔ اب تو میں بھی جوان ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود چودھری ابھی تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ خود 2 شادیاں کر چکا تھا اور دونوں بیویوں کو ہی بہت مارتا پیٹتا تھا۔ میری عمر 17 سال ہو چکی تھی، مگر آج تک چودھری اور اماں کے بارے میں نے ابا کو بنک تک نہیں لگنے دی تھی کہ چودھری اماں کے ساتھ ایسے خیالات رکھتا ہے۔ ایک روز کچھ ایسا ہوا جس کے بعد ہم سب کی زندگیاں بدل کر رہ گئیں۔ ہم نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اماں کا انکار اتنی بڑی قیامت ہم پر لے آئے گا۔ اس روز ابا آج یوں ہی گھر سے نکلے تو کچھ دیر بعد چودھری گھر میں گھس آیا۔ آج تو اس نے میری موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ اس نے جو اماں کو دیکھا تو انہیں بازو سے پکڑ لیا اور بولے کہ سائمہ، آج ہر حال میں تمہیں اپنے شوہر سے طلاق لینی ہوگی اور پھر ہم جلدی ہی نکاح کریں گے۔ کئی سالوں سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تمہارا یہ میں ڈرامہ اب اور برداشت نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر آج تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔
میں خوف سے زلزلاتی ہوئی اماں کے پیچھے جا کر چھپ کر کھڑی ہوگی۔ چودھری نے اماں کو کئی طرح کی دھمکیاں دینا شروع کر دی، مگر اماں کئی سالوں کے بعد آج بھی صرف اسی بات پر منفق تھی کہ وہ کبھی بھی چودھری سے شادی نہیں کریں گی۔ انہیں پہلی اور آخری محبت اپنے شوہر یعنی میرے ابا سے ہوئی تھی اور وہ کبھی بھی ابا کو دھوکہ نہیں دیں گی۔ آج جب چودھری نے اماں کے منہ سے اپنی اتنی زیادہ بےزتی سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے لب پینچتے اماں کو دیکھتا رہا اور پھر غصے سے بولا کہ سوچ لو سائمہ، تو تمہیں بہت بڑا خمیزہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر تم طلاق یافتہ عورت بن کر میرے پاس نہ آئی تو میں تمہیں بیوہ بھی بنا سکتا ہوں۔ اماں نے جب یہ لفظ سنا تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک زناٹے دار تھپڑ چودھری کے منہ پر مار دیا۔ تھپڑ کھا کر چودھری ہڑبڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اسے تو بالکل بھی امید نہ تھی کہ اسے تھپڑ پڑ جائے گا۔ آج تک اماں صرف منہ سے ہی چودھری کو منع کر رہی تھی، مگر جب اس نے ابا کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کیے تو اماں بالکل بھی برداشت نہ کر سکی۔ تھپڑ کھانے کے بعد چودھری کتنی دیر اماں کو دیکھتا رہا اور پھر غصے سے پنجر کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اماں حواس بختہ ہو کر میری جانب دیکھنے لگی اور پھر کپ کپانے لگی۔ چودھری کی فطرت سے ہم سب بھی واقف تھے، بلکہ پورا گاؤں واقف تھا۔ اس نے تو کبھی اپنے سامنے اپنی بات تک اونچی آواز برداشت نہیں کی تھی۔ وہ میری ماں کا تھپڑ کیسے برداشت کر جاتا؟ ہمیں ابا کی فکر ہونے لگی تھی۔ اماں تو جائے نماز بچھا کر دعائیں میں مشغول ہوگی، یا اللہ میرے شوہر کو حفظ امان میں رکھنا۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی اٹھ رہی تھی اور رہ کر خیال آیا کہ چودھری اپنی دھمکی کو سچ نہ کر دکھائے۔ ہم تو کسی ارادے سے جا کر مدد کی اپیل بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سب اسی چودھری کا دیا رکھتے تھے۔ اس روز ابا کو ایک کام کے سلسلے میں گھر سے جلدی نکلنا تھا۔ وہ مزدوری کیا کرتے تھے اور شاید آج کا کام زیادہ تھا۔ صبح جب گھر سے نکلے تو کافی خوش تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج دیہڑی زیادہ لگے گی اور پیسے بھی زیادہ آئیں گے، اور واپسی پر گھر آتے ہوئے میرے لیے مٹھائی اور اماں کے لیے جلیبیاں لائیں گے۔ ہم سب بھی بہت خوش تھے، مگر اب چودھری کی بات سننے کے بعد ایک عجیب سی بے چینی اور وسوسوں نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ پہلی شام ہوئی اور پھر مغرب کی اذان فضا میں گونجی، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو چکا تھا، مگر ابھی تک ابا گھر نہیں لوٹے تھے۔ میں اور اماں دروازے کے پاس کھڑی ابا کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ابا کام کہاں کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری بے چینی مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دل تھا کہ اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا گویا کہ سینہ چیر کر باہر آ گرے گا۔ اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا کہ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک سکون سا اتر گیا۔ میں بھاگ کر گئی اور دروازہ کھولنے لگی، مگر یوں ہی دروازہ کھولا تو سامنے ابا نہیں تھے، بلکہ سفید یونیفارم میں دو نوجوان لڑکے کھڑے تھے جنہوں نے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا۔ ان کے پیچھے 4-5 لوگ اور بھی موجود تھے، کیونکہ ہماری گلی تنگ تھی اس لیے بڑی گاڑی اس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس پڑوس کے لوگوں کا بھی وہاں رش لگنے لگا اور میں حیرت سے یک ٹک ان لڑکوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا گلا کھنگار کر مجھ سے کہنے لگا کہ حمید نامی شخص آپ کا کیا لگتا ہے؟ اپنے باپ کا نام ان کے منہ سے سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ چکی تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں بامشکل بولی کہ جی وہ میرے ابا ہے۔ میں جانتی تھی وہ اس سے آگے کیا کہنے والے ہیں، مگر اس کے باوجود میں سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کے ابا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے جا چکے ہیں۔ آج شام کو ایک ٹریکٹر انہیں کچل کر چلا گیا۔ ہمیں آپ کا پتہ معلوم نہیں تھا، اس لیے آتے آتے دیر ہوگی۔ ہم پر تو جیسے دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ میت سین کے بیچوں بیچ رکھ کر جا چکے تھے۔ میں اور اماں کتنی دیر سکت ہو کر ابا کی میت کو دیکھتی رہیں۔ چودھری نے جو کہا تھا وہ سچ کر دکھایا تھا۔ چودھری کو مارا گیا تھپڑ جس کے انجام میں اب ابا کی میت کی شکل گھر تک پہنچ چکی تھی۔ ہماری دونوں کی حالت غیر ہو چکی تھی اور ہمارا واحد سہارا میرے ابا تھے جن کو چودھری نے مار دیا تھا۔ اب تو اسے کھلی اجازت تھی، وہ جب چاہے ہمارے گھر میں گھس آئے۔ ہم اتنا روئے کہ امی تو بے ہوش ہوگی۔ ساری رات ہم دونوں کی روتے ہوئے گزری تھی۔ میرے معصوم اور بے گناہ ابا مارے جا چکے تھے، جس کی وجہ صرف اور صرف وہ چودھری تھا۔ محلہ داروں نے ابا کو دفنایا اور ہم دونوں ماں بیٹی گھر میں اکیلی رہ گئی۔ چند روز لوگوں کا آنا جانا لگا رہا اور پھر ہر سو ایک خاموشی سی چھا گئی۔ پورے گھر میں ہم ماں بیٹی اکیلی رہ گئی۔ چودھری ایک بار پھر ہمارے گھر میں آیا اور آتے ہی ہنس کر کہکے لگانے لگا اور ہمارے جذبات کا مذاق اڑانے لگا، اور پھر بولا کہ کہا تھا نا سائمہ مجھ سے شادی کر لو بلا وجہ غریب مزدور کو میرے ہاتھوں مروا دیا۔ اگر تم آسانی سے مان جاتی تو وہ مزدور کبھی نہ مارا جاتا، اب تک زندہ ہوتا۔ اماں نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو زور و قطار سے آنے لگے۔ ان کی ہمت اب مزید بڑھ چکی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ وہ ایک بار پھر چودھری کی طرف بڑھی اور پھر بولی، تم جس حد تک جا سکتے ہو جاؤ، میں پھر بھی تمہاری بات نہیں مانوں گی۔
میں ساری زندگی حمید کی بیوہ بن کر گزاروں گی مگر کبھی بھی چودھری سے شادی نہیں کروں گی۔ چودھری پر ایک بار پھر اماں کے الفاظ ضرب لگا چکے تھے۔ اماں کی ہمت اور دلیری پر وہ حیران ہو کر رہ گیا۔ اس نے جب اماں کو دیکھا تو پھر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر سر سے پاؤں تک جائزہ لینے لگا۔ اماں نے جب اس کی نظروں کا میرے گرد گھومتا دیکھا تو اماں کے چہرے کا رنگ اٹھ چکا تھا۔ چودھری کی نظر میں اس قدر بے حیائی اور بے باکی تھی کہ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں جا کر اماں کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہوگی۔ اماں چودھری کی نظریں بانپ کر تڑپ اٹھی اور فوراً ایک گرجدار آواز میں بولی، خبردار جو میری بیٹی پر ایک نظر ڈالی، میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی، تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم کبھی بھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکو گے۔ اس پل چودھری مسلسل مسکرا رہا تھا، پھر بولا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ اگر میں وہ نہ کروں تو تم سمجھ پا رہی ہو تو بہتر ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم مان جاؤ۔ پہلے تو بات ابا کی تھی جو اب مر چکا تھا، مگر اب بات میری تھی اور میری عزت کی تھی۔ چودھری جیسا کمینہ شخص کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اماں نے اس پل نہ جانے دل پر کیسے پتھر رکھ کر چودھری کی بات مان لی۔ اماں نے نہ جانے دل پر کیسے پتھر رکھ کر چودھری کی بات مان لی۔ اماں کے منہ سے شادی کے لیے ہاں سن کر چودھری تو پھولنے لگا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ خوشی سے پورے گاؤں میں شادیانے بجا دیتا۔ اماں کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی، وہ کیسے ایسا کر سکتی تھی؟ میں جانتی تھی کہ وہ مجبور ہے اور صرف میری عزت بچانے کی خاطر چودھری کے لیے ہاں کر دی ہے۔ جیسے ہی چودھری گھر سے نکلا تو اماں نے فوراً مجھے کمرے میں بلایا اور سارا ضروری سامان پیک کروانے لگی۔ میں حیرت سے ماں کو دیکھ رہی تھی مگر اماں مجھے کہنے لگی کہ سارا سامان پیک کر پوٹلی میں ڈال کر راتوں رات گاؤں چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جائیں گے جہاں پر چودھری جیسا خبیث کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اس وقت یہی بہتر لگا تھا، چنانچہ ہم نے کچھ دیر میں اپنا سارا ضروری سامان پیک کیا، کچھ پیسے لیے اور راتوں رات خود کو چادر میں لیٹے نکل آئے۔ ہمیں لگا تھا کہ شاید اب سب کچھ بدل جائے گا اور ہم پرسکون زندگی گزار سکیں گے، مگر یہ تو صرف میری ہی سوچ تھی۔ یوں ہی بس اڈے پر آئی تو لوگوں کا ایک رش لگ گیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو تھامتے ہوئے اپنا سامان سنبھالتے ہوئے اور بس میں چڑھنے لگی۔ ہم بس میں بیٹھ گئی تھی، بس یہی سوچ رکھا تھا کہ اب بس اس گاؤں سے نکل کر باہر چلی جائے گی تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد جب بس مسافروں سے بھر گئی تو ڈرائیور نے بس چلا دی۔ اس پر ہم نے شکر کا کلمات ادا کیے تھے۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھے خوشی سے رونے لگی تھی۔ آخر چودھری جیسی بلا سے ہماری جان چھوٹ رہی تھی، مگر بس چلتے ہوئے ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کسی نے بس کو روک دیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی کے ہوش اٹھ چکے تھے کیونکہ بس کو روکنے والا کوئی اور نہیں بلکہ چودھری تھا۔ اس کی خاص بندوں نے بس ڈرائیور کو گاڑی سے نیچے اتارا اور ڈرائیور کو کھڑے کھڑے کئی لوگوں کے سامنے گولی مار دی۔ ڈرائیور وہیں تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا اور لوگوں کی چیخو پکار بلند ہوگی۔ اس کے بعد چودھری اپنی گاڑی سے اترا اور ہم دونوں ماں بیٹی کو گھسیٹتا ہوا گاڑی میں بٹھا کر لے جانے لگا۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں چیخ چیخ کر فریاد کر رہی تھی اور ان لوگوں سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی۔ بس میں کئی لوگ تھے، اگر وہ مل کر آتے تو ہماری مدد کر سکتے تھے، مگر چودھری کا رعب اس قدر زیادہ تھا کہ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہمیں سنگ دل چودھری سے بچا سکے۔ چودھری ہمیں اپنے ساتھ لے جا چکا تھا اور اپنے گھر میں لا کر ایک کمرے میں قید کر دیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی روتی رہیں اور اس سے یہاں سے نکلنے کی منتیں کرتی رہیں، مگر اس نے ہمیں نہ چھوڑا اور قید کر دیا۔ ہم نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ کچھ دیر بعد چودھری آیا اور اماں کو بالوں سے دبوچ کر کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ میں اماں کو چھڑوانے لگی اور چودھری کو مارنے لگی۔ وہ باری بھر کے وجود کے مالک تھے، آگے بلا میں کمزور سی جان کیسے مقابلہ کر سکتی تھی۔ میں نے چودھری کو بہت مارا، اس کے بازو پر دانت کاٹ دیے، مگر اس کے باوجود اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے مجھے ایک ہی جھٹکے سے ٹھوکر ماری۔ وہ میری ماں کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جا چکا تھا اور ماں رو کر اس سے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ ماں کو دوسرے کمرے میں لے جا چکا تھا اور میرے کمرے کو لاک کر دیا تھا۔ اماں کی مسلسل چیخ کی آوازیں آ رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی، وہ رو رہی تھی اور چودھری بلا کہہ رہی تھی۔ میں الگ کمرے میں تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی اور چودھری کی منتیں کر رہی تھی کہ خدا کے لیے میری ماں کو چھوڑ دو، انہیں کچھ مت کہو، تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ کتنی دیر تک اماں کی آوازیں آتی رہیں، اس کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی۔ وہ رات میرے لیے بدترین رات تھی۔ جب صبح ہوئی تو کسی ملازم نے میرے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ یوں ہی دروازہ کھولا، میں فوراً بھاگ کر ساتھ والے کمرے کی جانب گئی اور دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں کمرے کے کونے میں بت بنی پتھرائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ اماں کو اس حالت میں بیٹھے دیکھ کر میرا دل سینے میں آ گیا۔ گویا اس حالت میں ہونے لگا کہ اماں چہرے اور کپڑوں پر خون کے دبے لگے ہوئے تھے۔ فرش پر بھی مجھے خون کے قطرے نظر آئے، مگر کمرے میں چودھری کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ میں بھاگ کر ماں کے پاس گئی اور مانتی ہوئی اماں کو سینے سے لگا
بلا کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا اما, ٹھیک تو ہے, مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. زیادہ تو شاید سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی, مگر تبھی مجھے کمرے کی بیٹھ دوسری جانب کسی وجود کے ہونے کا احساس ہوا. میں نے یوں ہی نظریں پھیر کر اس جانب دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے. میری تو چیخ بلند ہوئی تھی. میں نے دیکھا کہ چودھری فرش پر اندھے منہ گرا پڑا تھا. اس کا سارا وجود خون سے لت پت تھا, شاید وہ مر چکا تھا. آس پاس کانچ کی کھڑکی ٹوٹنے کی وجہ سے کافی کانچ کے ٹکڑے زمین پر بکھرے پڑے تھے. ایک گلدان بھی ٹوٹا ہوا کھڑکی میں اٹکا ہوا تھا. اس کانچ کے ٹکڑے خون آلودہ بھی پڑے ہوئے تھے. چودھری کا پورا وجود جگہ جگہ سے زخموں سے چور تھا. میں نے چودھری کو دیکھا اور پھر اماں کو, اور بامشکل اٹکتے ہوئے بولی کہ کیا ہوا. چودھری کو کہیں اسے آپ نے تو نہیں؟ اماں سکتے کی کیفیت میں بکھلائے ہوئے تھی. وہ تو چودھری سے نظریں ہٹا ہی نہیں رہی تھی. وہ چودھری کو دیکھتے ہوئے بولی, وہ شخص میری بیٹی پر نظر رکھ رہا تھا. اس نے کہا تھا کہ تم سے نکاح کروں گا اور تمہاری بیٹی کو بھی اپنی بیٹی نہیں سمجھوں گا. اب تم اور تیری بیٹی دونوں ہی میری مالکیت ہوں گی. جب تم سے دل بھر گیا تو تمہاری بیٹی کو اپنے بستر تک لے آؤں گا. جب اس نے میری بیٹی کے خلاف بات کی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا تھا, اور پھر جب چودھری نے مجھے مار کر میرا سر میز پر مارا تو میں نے وہاں سے گلدان اٹھا کر سامنے کھڑکی پر مار کر کانچ کے ٹکڑے لیے. پھر انہیں کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھا کر چودھری کو اتنا مارا کہ وہ اس جیسے ہوس پرست کے لیے عبرتناک انجام بن جائے. میں نے اپنے شوہر کے عمل کا بدلہ لیا اور اس شخص کو بھی بروا کروایا کہ ایک عورت کمزور ہو سکتی ہے, مگر ایک ماں کبھی کمزور نہیں ہوتی. غیرت صرف مرد میں نہیں ہوتی, جب عورت میں غیرت جاگے تو وہ اس جیسے مردوں کا یہی حشر کرتی ہے. پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی تھی اور پولیس اماں کو پکڑ کر لے گئی. کئی لوگ میری ماں کے حق میں ہے. کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور چودھری گھر سے باہر نکل آیا. وہ گھر سے باہر نکلا تو میں مشغلہ بار نظروں سے گھر کے اندر داخل ہوئی, مگر سامنے جو منظر دکھائی دیا اسے دیکھ کر میری روح کانپ گئی. ماں کے سر سے چادر ڈل کر ان کے شانوں پر گری ہوئی تھی اور وہ زمین پر بیٹھی چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. میرے دل میں ماں کے لیے شدید غصہ تھا, مگر جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو میرا سارا غصہ جال کی طرح بیٹھ گیا اور میں بھاگ کر ان کے پاس آ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آخر انہیں کیا ہوا ہے, کیا کہا ہے چودھری نے ان کو. ماں پہلے تو ٹالتی رہی, مگر جب ان کو میں نے اپنی قسم دی تو وہ مجھے دیکھنے لگی, اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میرے ہوش اڑ چکے تھے. جب سے اماں بیاہ کر اس گاؤں میں آئی تھی تب سے چودھری کی ماں پر نظر تھی. وہ ماں کو بار بار کہتا کہ وہ ابا سے طلاق لے لے اور مجھ سے شادی کر لے. دھیرے دھیرے میرے دل میں ماں کے لیے محبت بھی کم ہوتی چلی گئی. میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھائی کرتی تھی. ایک روز جب اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی تو مجھے اپنے گھر کا دروازہ بند ملا. میں نے کئی بار دستک دی مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا. تبھی مجھے اندر سے کچھ سرگوشیوں کی آواز آنا شروع ہوگی. میں نے جب دروازے سے کان لگا کر سنا تو میرے ہوش اڑ چکے تھے, کیونکہ اندر سے ماں کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی اور اسی کے ساتھ ایک مردانہ روبدار آواز بھی گونج رہی تھی. میری ماں اکیلے گھر میں ایک بار پھر وہ چودھری کے ساتھ تھی. میرے تو صبر کی انتہا ہو چکی تھی. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل میں شدید غصہ بھی بھرا تھا. میں نے دروازے پر دستک دینا چھوڑ دی اور وہیں ایک طرف ہو کر کھڑی ہوگی. میں سوچ چکی تھی کہ اب ان کے بارے میں ابا کو ضرور بتاؤں گی. وہ کیسے ان کی پیٹھ پیچھے ان کی امانت میں خیانت کر رہی ہے. ایک کام کرو, اپنے سسر کی شادی کروا دو. ان کی بیوی آئے گی تو انہیں سنبھالے گی, اور پھر فراز سے کہو کہ تمہیں لے کر الگ ہو جائے. نیلوفر کو یہ بات بڑی اچھی لگی تھی. اس نے آہستہ آہستہ فراز کا ذہن بنانا شروع کیا, لیکن جیسے یہ بات فراز نے صادق صاحب سے کہی تو وہ روتے رہے. اکھڑے گئے. فراز بنا سامنے ہوئے واپس آیا تھا. کمرے کا دروازہ کھولا تو نیلوفر منتظر تھی. کہنے لگی کہ ابا سے کیا بات کی. فراز اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا. جو آئندہ تو نے مجھ سے اس قسم کی بات کی تو ایک تو آفس سے تھکے ہوئے ہو, گھر پہنچو اور اوپر سے تمہاری کوئی نہ کوئی بکواس شروع ہو جاتی ہے. توبہ ہے, میں تو اپنے ابا کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا ہوں. میرے ابا کا قاتل چودھری تھا. اس کے علاوہ اس بس میں کئی مسافروں کے ساتھ ایک شخص کو بھی قتل کیا گیا تھا. انہوں نے بھی گواہی دی کہ چودھری مجھے اور میری اماں کو زبردستی ساتھ لے گیا. اپنی جان اور عزت کی حفاظت کے لیے ہم نے چودھری کو مارا تھا. اس لیے چند دنوں میں کارروائی کے بعد اماں کو باعزت بری کر دیا گیا. چودھری کے مرنے کے بعد پورے گاؤں میں جیسے سکون چھا چکا تھا. سبھی گاؤں والوں نے ہماری بہت ہمت بندھائی تھی. ہم نے دوسرے شہر جانے کا فیصلہ ترک کر دیا اور اپنے گاؤں میں رہنے لگے. اماں بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھانے لگی اور میں کپڑے سلائی کر کے اپنا اور اماں کا پیٹ پالنے لگی. آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. مزید اس طرح کی سمکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ. خدا حافظ.